جائے بس میرا کام بہت جلدی سے ہو جائے گا. تو میں چند ہدایات آپ کے سامنے پیش کرتے اور اپنی گفتگو کو ختم کرنے گا. تقریریں تو ماشاء اللہ بہت اچھی ہو گئی اور ایک تقریر ہمارے مفتی صاحب کی باقی رہ گئی ہے. انشاءاللہ آئندہ مفتی صاحب خطاب فرمائیں گے, ہے نا. ہمارے مشن کے بہت معتبر عالم دین, کئی کتابوں کے مصنف ہیں, مفتی ذاکر اشرفی جامعی صاحب, جو ہمارے ادارے کے بہت ہی معتبر عالم دین ہیں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ وہ تدریسی خدمات انجام دیتے ہیں. اور بحمد تعالیٰ مجھے اپنے ادارے کے تمام مدرسین پہ ناز ہے, فخر ہے کہ وہ سب کے سب میری خیر موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ طلباء کو درسگاہ میں پڑھاتے ہیں. اپنی مصروفیات میں سے ان بچوں کے لیے وقت نکالتے ہیں اور پوری توجہ فرماتے ہیں. تو آج اللہ کا شکر ہے کہ ان کی محنت اور ان کی کوشش کی وجہ سے تو مشری سے پا رہا ہے. تو بہرحال انشاءاللہ کسی موقع پہ ان کے خطاب سے بھی آپ سب مستفیض ہوں گے. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تم ایک ذرے کے برابر نیکی کرتے ہو, اللہ خیر کثیر عطا فرماتا ہے. اور ایک ذرے کے برابر خطا کرتے ہو, اللہ ناپسند فرما لے تو بے شمار سزا بھی عطا فرماتا ہے. کیونکہ وہ ہم سب کا خالق و مالک ہے, اسی نے ہمیں پیدا فرمایا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو صرف لفظ کن کہہ کر تخلیق نہیں فرمایا. 18,000 مخلوق کو پیدا کیا اللہ نے تو فرما دیا کن فیکون, مخلوق تخلیق ہو گئی. چاند کو چاندنی مل گئی, سورج کو روشنی مل گئی, دریا کو روانی مل گئی, پہاڑوں کو بلندی مل گئی, چڑیوں کو چہک مل گئی, گلیوں کو چٹک مل گئی. غرض کے 18,000 مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے لفظ کن سے تخلیق فرمایا. مگر اپنی حیثیت کو پہچانو. آج ہم نے اپنی حیثیت کو گرا دیا ہے. خود اپنی نظروں میں اٹھو ہے مسلمانوں اور اپنی حیثیت کو پہچانو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا مقام کیا رکھا ہے. رب تعالیٰ نے تمہاری پیدائش سے پہلے, تمہارے وجود سے پہلے فرشتوں کے درمیان ارشاد فرمایا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں. علم ایک ایسی چیز ہے جس سے جو چیز غیر مدرک ہوتی ہے, علم کے ذریعے سے وہ عالم ادراک میں آ جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ آپ, جو چیز غیر مدرک ہوتی ہے جس کو آپ نہیں جانتے, نہیں پہچانتے, لیکن علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے جو غیر مدرک ہوتی ہے وہ عالم ادراک میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو سنو, علم ابلیس کو بھی دیا اللہ نے اور علم فرشتوں کو بھی دیا اللہ نے. لیکن علم دو طرح کا ہوتا ہے. علم میں تواضع ہے, علم میں انکساری ہے, علم میں خشیت ہے, علم میں محبت ہے. اللہ اسے قدسی بنا دیتا ہے. لیکن علم میں اگر تکبر ہے, علم میں اگر نفرت ہے, علم میں اگر کینہ ہے, علم میں اگر بغض ہے, تو اللہ تعالیٰ اسے مردود فرما دیتا ہے. اور دیکھو, جب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, تو فرشتوں کے علم نے انسان ہی کو نہیں دیکھا, انسان کی صفت کو دیکھ لیا. ابھی انسان پیدا نہیں ہوا, فرشتوں نے اپنے علم سے انسان کو بھی دیکھ لیا. اور صرف انسان ہی کو نہیں دیکھا, انسان کی صفت بھی دیکھ لی. یہ جھگڑا کرنے والا ہے, یہ فساد کرنے والا ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں ان فرشتوں نے عرض کیا اتجلو, اللہ تو ایسا کیوں کرے گا, ہم یفسدو ویسفکو بالماء, وہ آپس میں جھگڑے کریں گے, خون خرابہ کریں گے. آپ کی سمجھ میں بات آ رہی ہے نا. ذات سے صفت ہے, موصوف ہے تو صفت ہوگا, لیکن موصوف نہیں تو صفت ہوگا. آپ لوگ پتہ نہیں سمجھتے کہ قرآن کو سمجھتے, آپ نہیں سمجھتے. آپ ہیں تو آپ کی صفت کی مثال کے طور پر حافظ صاحب کی صفت یہ ہے
یہ ڈنڈا لے کے چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ صفت ان کی ہو گئی، اگرچہ عذر کی بنیاد پہ لیکن صفت ہے، یہ ڈنڈا لے کے چلتے ہیں کہ صفت ہے، ٹھیک ہے؟ بہت سے لوگوں کی صفت ایسی بھی ہوتی ہے، بہرے ہوتے ہیں، سن نہیں پاتے، لیکن صفت یہ ہے بری بات بھی ہوتی تم کی سمجھ میں آتا نہیں اور مسکرا دیتے ہو، مسکرانے کی صفت اس کی آپ سمجھ رہے نا میری بات؟ آپ کی صفت کیا، آپ کی کوالٹی کیا ہے؟ عمل کی کوالٹی ہوتی ہے، اچھے ہو گئے برے ہو، شریف ہو گئے شریف ہو، اب تو سمجھ میں آ گئی بات نا؟ تو سنو، فرشتوں نے صرف ذات ہی نہیں دیکھی، صفت بھی دیکھ لی کہ یہ کرے گا کیا، جھگڑا کرے گا، کل خراب کرے گا، پھر عرض کیا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے، تیری پاکی بیان کرتے، تیری حمد بیان کرتے، ہم ہی کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے زور کو توڑا، کہا اپنے زور میں اتراؤ نہیں ہے فرشتوں، انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو سنو، ان فرشتوں کی صفت یہ تھی کہ ان میں تواضع تھی، ان میں انکساری تھی، ان میں خشیت تھی۔ تو خوف الہی ایسا، سجدے میں چلے گئے۔ رب فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، فرشتے تو سجدے میں چلے گئے، لیکن ابلیس وہاں کھانا جس وقت رب تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا تھا، اور فرشتوں نے کہا تھا ابھی انسان پیدا نہیں ہوا تھا، تو جب اللہ نے اپنے غضب کا اظہار فرمایا، جلال کا اظہار فرمایا، تو اس طالب علم کو بھی ڈرنا چاہیے تھا نا، متکبر ہو گیا، متکبر ہو گیا، اور تکبر کے ساتھ جمع رہا اپنی جگہ پہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا مجسمہ مکمل کرایا اور روح ڈالی، فرشتوں کو تو حکم دیا، تو وہ تو اوبے کر گئے، سجدے میں چلے گئے، لیکن اس نے کار کر دیا، کیوں میں سجدہ کروں گا؟ اللہ تو نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا، اللہ نے نہیں فرمایا کہ میں نے تجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ یہ ابلیس کہہ رہا ہے کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اور جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے وہ میری خاصیت سے پست ہے، میں بلند ہوں، یہ پست ہے۔ کسی کا نام تکبر ہے، کسی کو ہیج سمجھنا، کسی کو ہیج سمجھنا، یہ کبر اس کے اندر تھا۔ تو رب نے فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، وہ کافروں میں سے تھا۔ میرے عزیز ذرا خیال کرو کہ اس حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو نور سے نہیں، نار سے نہیں، مٹی سے پیدا کیا، اور کون سی مٹی؟ بڑی صاف ستھری مٹی نہیں، خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہ ہم نے انسان کی تخلیق کی، پہلے وہ گیلی مٹی کے مالک تھا، پھر اس میں کھنک پیدا کر دی۔ اچھا یہ گیلی مٹی کیسی تھی؟ سنو مسلمانوں غور سے، کہ تم کیا ہو، اپنے کبر کو چھوڑو، تمہیں خدا نے کہاں سے اٹھایا اسے سمجھنا ہوگا۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے سڑی ہوئی مٹی سے، تمہیں بدبودار مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے وجود کو ظاہر کیا۔ بڑی گندی، بڑی ناپاک، بڑی نجس مٹی سے، تمہیں سڑی مٹی سے جس سے بدبو آ رہی تھی، اس سے تمہارا مجسمہ بنایا گیا۔ لیکن اس کی قدرت دیکھو، اللہ نے کسی فرشتے کے خلقت کے تعلق سے تو نہیں فرمایا کہ اسے میں نے کیسے پیدا کیا، لیکن حضرت انسان کی خلقت کا ذکر کر رہا ہے تبارک و تعالیٰ۔ تیری حیثیت کیا ہے وہ سمجھ ہے انسان، سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، لیکن یہ میری قدرت ہے اور یہ میری رحمت ہے کہ میں نے تمہیں تمام 18,000 مخلوقات کو تخلیق کیا۔ کوئی فرشتہ بھی تمہارے حسن و جمال کو نہیں پا سکتا، کیونکہ میں نے تمہیں اتنا حسین بنایا، اتنا حسین بنایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ تحقیق کے ہم نے انسان کو ایسا صورت پر پیدا کیا۔ اپنی حیثیت کو پہچان، آج ہم بہت گر چکے ہیں مسلمانوں، ہمیں اٹھنا چاہیے، ہمیں اپنے وقار، اپنی شخصیت کو پہچاننا چاہیے مسلمانوں۔
سنو، صرف یہی نہیں کہ سندر بنا کے چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے عزت کا تاج بھی عطا فرمایا۔ لقد کرمنا بنی آدم، تحقیق کہ بنی آدم کو مکرم کر دیا، اللہ نے عزت کا تاج عطا فرمایا۔ یہ ساری بزرگی، یہ ساری شرافت دنیا میں دی اللہ نے، لیکن سنو، لوٹنا پھر اسی کی طرف ہے، لوٹنا پھر اسی کی طرف ہے۔ تو جو طبیعت کے ساتھ لوٹتا ہے اللہ اسے مٹی میں ملا دیتا ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ جو طبیعت کے ساتھ لوٹتا ہے، اپنی مرضی کی زندگی جیتا ہے، برائیوں خطاؤں میں اپنی زندگی گزارتا ہے، اللہ اس کی ہستی کو مٹا دیتا ہے، اسے مٹی میں ملا دیتا ہے۔ لیکن جو متقی بن کر، پرہیزگار ہو کر، تقوی شعار ہو کر اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو رب فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں زیادہ مکرم وہ ہے، زیادہ مکرم وہ ہے اللہ کے نزدیک جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ میں ان بچوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ایسے بچوں تھوڑی سی توجہ میری طرف کر لو۔ آپ حافظ قرآن ہو گئے، اپنی حیثیت کو پہچانا، تمہارا مرتبہ بلند ہو گیا، متکبر مت ہونا، متواضع ہونا، منکسر المزاج ہونا، ذمہ دار ہو گئے ہو تو نفس کے تابع مت ہونا، نفس کو تابع کر کے اپنی زندگی جینا۔ عزیز بچوں، تم نے قرآن میں جب نازلہ پڑھا تھا تو سورہ بقرہ کو جیسے ہی تم نے پڑھا تھا الف لام میم پڑھا ہے نا؟ کیا پڑھا؟ اس کے بعد چلو آدھے انڈے کا سر دیکھنا چاہتا ہوں، تو یہ راز ہمارے تمہارے درمیان کا آدھے انڈے کا، ٹھیک ہے؟ ہاں بتاؤ، چلو پھر بتاؤ۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دیکھیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جو ہے یہ بے مثل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوالٹی بتا دی کہ جسے تم پڑھنے جا رہے ہو، یاد کرنے جا رہے ہو، وہ ہے کیا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی اس کی نظیر نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے۔ جس کتاب کو تم تلاوت کرنے جا رہے ہو، جس کی تم قرأت کرنے جا رہے ہو، جس کو تم یاد کرنے جا رہے ہو، بے مثل و بے مثال کتاب ہے۔ لیکن اس کتاب کا فائدہ کسے ملے گا؟ بس یہی بتانا چاہتا ہوں ایسے بچوں کہ تم نے ایک آیت پڑھی، دوسری آیت میں اللہ نے نصیحت کر دی، حافظ قرآن بن کے فائدہ نہیں پہنچا پاؤ گے، لیکن حافظ قرآن ہو، آگے کی آیت پہ اگر عمل کر لیا تو ہدن للمتقین، بس اتنا ہی میں کہوں گا۔ ہدایت کس کے لیے ہے؟ جو پرہیزگار ہے۔ ہدایت کس کے لیے ہے؟ جو پرہیزگار ہے، ہدایت اس کے لیے ہے۔ اب اگر یہ حافظ قرآن ہدایت یافتہ ہو جائے تقوی کے ساتھ، تو سنو اس حافظ کا مرتبہ یہ ہے کہ جیسے ہی یہ متقی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کے 60 نسلوں کو بخش دے گا۔ سنتے رہو، آج کل تم لوگ نے چاہے صدیقی ہو، انصاری ہو، منصوری ہو، انگریزی ہو، کہتے سب کچھ، بس شجرہ نہیں رکھتے ہو۔ اگر پوچھا جائے تمہارے فور فادر کا نام کیا ہے تو دادا پردادا بہت زیادہ لکڑ دادا، اس کے بعد تو مجموعی پیچیدے صدیق پر ابھی صرف آگے دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بڑے فخر سے کہ تم صدیق کی نام شجرہ دکھاؤ، کیونکہ تم نے اپنے باپ داداؤں کو یاد ہی نہیں رکھا۔ اگر تم نے اپنے باپ داداؤں کو یاد رکھا ہوتا تو تمہیں تمہارا شجرہ یاد ہوتا۔ ابھی آ رہا ہے CAA، کیا آ رہا ہے؟ تو یہ سوال اٹھے گا، ابا کا نام ہوتا، دادا کا نام ہوتا، اوپر دادا کا نام ہوتا، 100 سال کا کی ہسٹری تم سے لے گا، تب مانے گا کہ تم ہاتھی ہو۔
تو لہذا کہنا ہے کہ اپنے شجرے پہ دھیان دو. یہ ہوا میں بات نہیں کروں, میں اپنے شجرے پہ بات پہ دھیان دو, اپنا شجرہ مرتب کرو, اپنے فادر کا شجرہ ضرور مرتب کرو اس دور میں. تو میں عرض کر رہا تھا اوپر کی ساتھ پوچھتے اور تقریر رہ گیا اور خاتمہ بالخیر ہو گیا حافظ جی کا. تو نیچے کی ساتھ پوچھتے کتنی, بولو بھائی, وکانا ابوہما صالحا, کہ اگر ماں باپ اچھے ہوں گے اولاد میں فائدہ جائے گا, 60 پشتوں کو آسانی سے بخشوا لے جائے گا. متقی بن کے میدان محشر میں اگر پہنچے گا تو وہاں جانتے ہو اس مدرسے کو چلانے میں جس نے بھی حصہ لیا ہے, ان کے اوپر جنہوں نے بھی احسان کیا ہے, اس احسان کا بدلہ یہ دنیا میں تو نہیں چکا پائیں گے. کل میدان محشر ہم میں سے تم میں سے کوئی بھی جس نے ایک گلاس پانی کا بھی احسان ان کے اوپر کیا ہے, یہ اس احسان کو چکانے کے لیے کھڑے ہوں گے. سب کی زبان پہ اللہ تالے لگا کے رکھے گا, لیکن نسبت رسول کی بنیاد پر وہاں تو شافعی محمد مشہور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے امت بخشی جائے گی گنہگار. لیکن وہاں کوئی نہیں بول پائے گا, مگر یہ جو بچے دکھ رہے ہیں نا, یہ جب سچے زندگی گزاریں گے اللہ تعالیٰ ان کی زبان پہ تالا نہیں رکھے گا. تو خدا نخواستہ اگر ہم میں سے کوئی میزان پہ کمزور ہو گیا اور اللہ تعالیٰ اسے سزا دینا چاہے گا تو یہ چپ نہیں رہیں گے, یہ عرضی کریں گے کہ اللہ اے پروردگارا, اے رب قدیر, دنیا میں تیرے بندوں نے ہم پہ احسان کیا تھا, آج اس کی خطا پر تو سزا دینے جا رہا ہے, اے مولا ہم اس کے احسان کا بدلہ چکا نہ سکے, اے پروردگارا تو اس کی خطا کو معاف کر دے. تو رحمت ہم بہانا بھی جو ہے ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کہ اے فرشتے عذاب جہنم کی زنجیریں کاٹ دو, میری رحمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میرا کوئی بندہ دنیا میں کسی مہمان رسول کی خدمت کرے اور کوئی نائب رسول میری بارگاہ میں سفارش کرے, اس کی سفارش کو میں رد کروں, نہیں, اس کی سفارش کے بدلے میں نے اس کے گناہ کو بخش دیا, اسے جہنم نہ لے جاؤ, جنت پہنچا. عزیز بچوں, تم اپنے کو ہلکا مت جانو, اللہ نے تمہیں بہت وزن دے دیا ہے, تمہاری زبان پہ وزن دے دیا ہے. اپنی حیثیت کو پہچانو. مسلمان تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب تمہاری طرف متوجہ ہوں کہ آج تم کہتے ہو کہ ہم دعائیں کرتے, ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ تم نے شریعت کے مطابق جینا پسند نہیں کیا ہے. تمہارے سینوں میں اپنے عزیز و قریب کے لیے کینہ بھرا ہوا ہے, اور صاحب کینہ کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا ہے. اور اس کی ایک نظیر میں آپ کو دے دوں کہ دیکھو تم کتنا مستجاب الدعوات ہو, اسے سمجھو. جب کسی کا انتقال ہوتا ہے, بولیے آپ اخلاقی طور پر شریک ہوتے کہ نہیں شریک؟ بھائی کوئی ایک شریک ہوتے کفایا, پورا گاؤں شریک ہو رہا, 2-4 گاؤں کے لوگ آ کے شریک ہو رہے ہیں. کیا ضرورت ہے اتنی بھیڑ لگانے کی؟ ٹھیک ہے نا, میں نمازیں جنازہ فرض کفایا, کوئی کھڑا ہو کے پڑھ ہو جائے نماز جنازہ, اتنی بڑی بھیڑ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ یہی کہیں گے کہ بھائی اس سے ہمارا تعلق تھا, اس کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے, جو مخالف بھی ہوتا ہے, جس سے دشمنی بھی ہوتی ہے رشتے داروں میں, وہ بھی آگے کھڑا ہو جاتا ہے. مقصد کیا ہے؟ صلہ رحمی. صلہ رحمی یہی تو مقصد ہے کہ آپ جانتے ہو نا. ارے بولو بھائی, میرے مقصد یہی ہوتا ہے صلہ رحمی. تو ذرا سوچو کہ وضو کیا آپ, اللہ کے ولی نے, عالم نے, حافظ نے, قاری نے, چور نے, سود خور نے, سب نے وضو کیا, اور وضو کرنے کے بعد کے ساتھ میں کھڑا ہو گیا. رشتے دار نے پوچھا کہ میرا باپ کیسا تھا,
تو یہ حکم نہیں ہے کہ یہ بتاؤ کہ میرا مال کھا کے مر گیا، نہیں ہے۔ حکم کیا ہے کہ مومن کی نیکیاں ڈھونڈو، مومن کی کوئی ایک نیکی، چھوٹی سی نیکی یاد آ جائے تو یہ کہو کہ خیر پر تھا۔ کیا کہو؟ سن رہے ہو میرے بھائی؟ تم جیسے ہی کہتے ہو خیر پر تھا، تم کہتے ہو میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہ مرنے والا بھی بہت اچھا نہیں تھا، منو عذاب اس کے اوپر ہوتا ہے، لیکن حدیث شریف کا مفہوم میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس وقت تم کہتے ہو کہ خیر پر تھا، اس درجہ جیسے ہی کہتے ہو اس مردے کے اوپر اگر منو عذاب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لیتا ہے۔ تمہاری زبانوں میں یہ تاثیر ہے، لیکن افسوس ہے کہ آج ہم پورا جیون دعا میں گزار دیتے ہیں، ہماری دعا کی قبولیت کا اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم نے اپنے سینوں میں کینہ رکھ چھوڑا۔ شریعت کے مطابق جینا سیکھ لو، اپنی حیثیت کو پہچانو، تمہارا مرتبہ مقام اس سے جانو۔ سنو، مدینے میں یہودیوں نے یہ کہا کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک عابد ایسا تھا کہ جو 1000 مہینے عبادت کرتا تھا۔ اللہ کے رسول نے سنا کہ ان کے دل میں خیال آیا حضور اپنی امت پہ کتنا حریص ہے، خیال فرمائیے۔ سنیں گے بھائی؟ بند کر دوں؟ بولو بھیا سنیں گے؟ جنگل بیٹھا ہوا ہے، تھوڑی رات ہو جائے گی تو اچھا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگر تھوڑا سا درس ہم آپ لے لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اللہ مجھے بھی ہدایت دے، آپ کو بھی ہدایت کا فرمائے۔ سنیں گے بھیا؟ کتنے لوگ نہیں سنیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے، بڑا سنو، اللہ کے رسول نے سنا، خیال آ گیا۔ اب جو خیال نبی کے دل میں آیا، اپنی امت کے لیے حضور کتنا حریص ہے وہ دیکھو۔ خیال آیا کہ قوم بنی اسرائیل کے ایک آدمی 1000 مہینے کا بھی، کاش کے میری امت میں بھی ایسے لوگ ہوتے۔ یہ خیال جیسے ہی آیا، اور سے سنیے، جیسے ہی نبی پر یہ خیال آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہو گئی، پوری سورہ قدر نازل ہو گئی، پوری سورہ قدر نازل ہو گئی۔ کیا ہے سورہ قدر میں؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اللہ فرماتا ہے حبیب وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ قدر والی رات کیسی ہے؟ پھر اللہ فرماتا ہے لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، یہ لَيْلَةُ الْقَدْر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے ایک رات۔ ٹھیک، یہ تو ہو گیا، لیکن سنو، وہ فرشتے جنہوں نے انسان کو دیکھا نہیں تھا، بادہ جھگڑالو ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی رات ہر سال فرشتوں کو بھیجے گا، بھیجتا ہے۔ پھر جا کے میرے بندوں کو دیکھو کہ اگر ایک رات تم سدھر کے کھڑے ہو جاؤ، اور فرض تو فرض ہے، نوافل میں کھڑے ہو جاؤ، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا۔ جا کے دیکھو تو کہتے خون خرابہ کرنے والے ہیں، ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ ترام رکن سجدہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ یہ تو رکوع سجدے میں رہنے والے۔ جا کے دیکھو نا، تو آسمانوں سے فرشتے ہی نہیں آتے، حضرت جبریل بھی آتے ہیں۔ غور سے سماعت کیجیے گا، علماء کی توجہ بھی ہے کہ یہ حضرت جبریل علیہ السلام کسی نبی کے پاس نہیں، کسی غیر نبی کے پاس نہیں گئے، اور نبیوں میں بھی کسی کے پاس 2 مرتبہ گئے، کسی کے پاس 10 مرتبہ گئے، کسی کے پاس 40 مرتبہ گئے، 70 مرتبہ گئے، 24,000 مرتبہ میرے نبی کے پاس آپ آئے۔ ٹھیک ہے نا؟ حضرت جبریل وہی لے لے کر کے آئے۔ ٹھیک، کسی امت کے پاس نہیں گئے، مگر اپنی حیثیت کو پہچانو اور مسلمانوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا کتنا رتبہ رکھا ہے کہ وہ مکین سدرا کہ جو صرف نبیوں کے پاس جاتے ہیں، اللہ ہر سال امت محمدیہ کی بارگاہ میں بھیجتا ہے کہ جبریل جاؤ اور جا کر کے ان تمام امت محمدیہ کے لیے صرف انہیں دیکھو نہیں، صبح تک ان کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ اپنے مرتبے کو پہچانو، اپنے مقام کو پہچانو۔ اللہ نے تمہارا کیسا درجہ دیا ہے، بس ایک آخری بات
اپنے مقام کو پہچانو مسلمانوں. سنیں گے بھائی؟ سنو. بڑی ہلکی اونچی باتیں کر رہا ہوں. لوگوں نے بڑی بھاری بھاری باتیں کہی, اللہ کرے وہ سب دلوں میں اترے, لیکن میری اس ہلکی بات کو بھی اپنے پیالے میں کہیں جگہ دے دینا بھیا میرے. دو گے بھائی میرے؟ سنو, تمہاری حیثیت کیا؟ تم نسبت رسول لیے ہوئے ہو. تمہارے کندھے پہ 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں جو نیکی بدی لکھ رہے ہیں. بھائی تھوڑا کہاں سے آتا آگے چلا. اچھا چلو چھوڑ جانے دو, ادھر دیکھو. اوئے شروع ہو گئے. آگے اپنی فطرت پہ دیکھو. سبیلا والو سدھر جاؤ, ادھر دیکھو. سب تمہاری دعا, ادھر دیکھو. سنو, بیٹھے نہ کندھے پہ. اللہ نے حکم کیا دیا ہے؟ ارادہ کرے کہ لکھو 1 کے بدلے 10. اس کا کیا معاملہ ہے؟ بدی لکھو, برائی کر لے تو لکھو 1 کے بدلے 10. لیکن سنو, جب کوئی مسلمان برائی کرتا ہے, خطا کرتا ہے, تو نسبت رسول کی بنیاد پہ یہ والا فرشتہ اس والے فرشتے سے کہتا ہے ٹھہرو ٹھہرو, رکو رکو, ابھی تحریر بند کرنا. ہو سکتا ہے کہ اسے توبہ کی توفیق ہو جائے. ذرا خیال فرمائیے مسلمانوں, اپنے مقام اپنے مرتبے کو پہچانو مسلمانوں. آج ہم نے اپنی ہستی کو بلا کر اپنی عظمت و افرادی اور عظمت رفتہ کو فراموش کر دیا ہے مسلمانوں نے. ضرورت ہے کہ ہم اپنی حیثیت کو پہچان لیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ تم بہترین امت ہو. تمہیں انسانوں کے درمیان سے چنا گیا ہے, سلیکٹ کیا گیا ہے. اور کیسا سلیکٹ کیا گیا ہے؟ بولو موت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی نا. ہندوستان کا آدمی مرنا نہیں چاہتا, یہاں کا بھگوان بھی نہیں مرنا چاہتا. جو بھگوان ہوتا ہے وہ بھی نہیں مرنا چاہتا. امرت کا پیالہ پینے کے چکر میں 20 کا پیالہ پی جاتا ہے. سمجھے نا, موت تو اسے بھی آتی ہے. آپ کی سمجھ میں بات آ رہی ہے نا؟ ہاں, موت تو اسے بھی آتی ہے, ہمیں تمہیں بھی آئے گی. اب یہ فرشتہ جو ہمارے کندھے پہ ہے, لکھ رہا ہے, عمل اتر جائے گا. تو جب کام ختم ہو گیا تو کہاں جائے گا؟ اپنے سماج میں. جیسے سربیلا کا آدمی, ذرا یہ دیکھیے بڑی صاحب کو تھوڑا مراقبے میں وقت ہی ایسا کیا گیا. تو بڑی آخری بات سن لیجیے, اللہ کرے کہ دلوں میں اثر کر جائے. تو یہ فرشتہ آسمانوں میں جانا چاہے گا. جیسے سرویلا کا آدمی بختیار کوئی کام کرے گا ڈاکٹر سرویلا آئے گا, ایسے ہی فرشتوں کے کا سماج تو کہاں آسمانوں میں. اب جب کام ختم تو اپنی مرضی سے جا نہیں سکتے, کیونکہ یہ فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام کرتے نہیں. تو پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ عرضی لگائیں گے کہ اللہ کیا ہم آسمانوں میں آ جائیں, کیا ہم آسمانوں میں آ جائیں. تو اللہ تعالیٰ انہیں آسمانوں میں نہیں بلائے گا, بلکہ حکم دے گا کہ میرے اس مرنے والے کی قبر پہ جاؤ, ایک سرانے کھڑے رہو, ایک پیدانے کھڑے رہو, اور صبح قیامت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو. بے شک سبحان اللہ. ہم بھولے ہوئے ہیں اپنے عظمت رفتہ کو. کاش کہ ہمیں یاد آ جائے کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے. اشرفیت کے منار سے مت نکلو اے مسلمانوں, اچھے اور سچے اشرفی بن کے جینا سیکھو. کبھی افضل نہیں ہوگے, کبھی افضل نہیں ہوگے. تو ضرورت ہے کہ مدار اشرفیت پہ رہیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب تک مدار اشرفیت پہ رہیں گے, عزت آپ کا قدم چومے گی, وقار آپ کے گھر کی دوڑی بن جائے گی. اے عزیزو, ضرورت ہے کہ ہم شریعت محمدی کا دامن تھام لیں. سنو, یہ بچے تو بخشوائیں گے کل میدان محشر. اگر تم شریعت کے مطابق خوف خدا رکھ کر تم بھی دنیا میں جینا سیکھ لو تو تم تو نہیں بخشوا پاؤ گے کسی کو, مگر تمہارے خوف کے آنسو ضرور بخشوا لے جائیں گے. یہ حافظ جی تو کھڑے ہو کے بولیں گے ٹھیک ہے نا, لیکن تم دنیا میں اگر ڈر جاؤ اور اللہ سے معافی مانگ لو
اور عہد کر لو کہ آنے والے جیون میں اب شریعت کے خلاف نہیں جئیں گے، جو اللہ کا حکم ہوگا اس پہ عمل کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آنکھوں میں آنسو آ گیا تو اللہ اس آنسو کو بھی مٹی، تمہیں کیا ہے، تمہارے آنسو کو بھی مٹی میں نہیں ملنے دے گا۔ آج کچھ لوگ نبی کو مٹی میں ملانے کے چکر میں اللہ انہیں کو ملا دے گا، ٹھیک ہے نا؟ تمہارے آنسوؤں کو بھی مٹی میں نہیں ملنے دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو بھیج کر خشیت سے بندے کے آنسوؤں کو جمع کرائے گا، جو استغفار کرنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، راتوں کو اللہ کو منانے والے ہیں۔ اور جب اللہ کو منانے میں ان کی آنکھوں میں آنسو نکلتا ہے تو فرشتہ نور کے پیالے میں جمع کرتا ہے۔ کل میدان محشر شافعی یوم النشور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گنہگار امتیوں ہی کی شفاعت فرمائیں گے، جو گنہگار انہیں کی شفاعت فرمائیں گے۔ جس پر اللہ کا انعام ہو چکا ہے وہ تو خود ہی کسی کو بخشوائے گا۔ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وحسن اولئک رفیقا۔ خالی وہی نہیں بخشے جائیں گے، یہ جو دامن تھاما ہے نا اشرف الاولیاء کا، صالحین اشرف الاولیاء، اور ان کے ساتھ تم لگے ہوئے ہو، رفاقت میں ہو، تو سنو اللہ تعالیٰ ان پر بھی انعام فرماتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو تیتر بیتر ہے اس پر تو کوئی انعام نہیں ہے، لیکن جو آنکھوں سے تر بتر ہے اللہ کا اس پر ضروری انعام ہے، اللہ کا اس پر ضرور انعام ہے۔ سنو تمہاری آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کی قدر کیا ہے، کل میدان محشر رسول اللہ بخشوائے گا۔ لیکن ایک جماعت ایسی ہوگی گناہوں میں لگی ہوئی، جرم و خطا کیے ہوئے، صرف کلمہ پڑھے، اس کے علاوہ کوئی اچھا عمل نہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ اس پوری جماعت کو سزا دے گا، فرشتے جہنم سے زنجیروں سے جکڑ لیں گے۔ میرے رسول اس منظر کو دیکھیں گے، بڑے شرمندہ ہوں گے، ان کے عمل کو دیکھ کر شرمندہ ہوں گے کہ کس طرح میں ان کی شفاعت کروں گا۔ اللہ کے رسول کا چہرہ مزمحل ہو جائے گا۔ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ، ہم نے کبھی آپ کو اتنا شانہ فارم پایا ہی نہیں جتنا آج پاتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ کا چہرہ مزمحل ہو گیا؟ حضور کو جب یہ کہہ دے اللہ کے رسول تو حیا والے ہیں، آپ کو شرم آئے گی اور آپ اپنے سر کو اور چھپا لیں گے۔ فرشتے دل کی کیفیت محسوس کریں گے اور عرض کریں گے یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو ان گنہگار امتیوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں۔ اللہ کے رسول کسی کا احسان لینے والے نہیں ہیں، آپ خاموش رہیں گے۔ آپ کی خاموشی کو گویائی تسلیم کر کے وہ فرشتے رب العزت کی بارگاہ میں جائیں گے اور عرش کے پائے کو تھام کر کے پروردگار سے عرض کریں گے، اے رب کائنات، اے پروردگار، اپنی نظر التفات ہم پر ڈال دے۔ اللہ ہم بھی سوالی بن کر تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، کرم فرما۔ اللہ تعالیٰ کی نظر التفات ہوگی، ملتفت ہوگی، ارشاد باری تعالیٰ ہوگا، فرشتوں بتاؤ تمہیں کیا حاجت ہے؟ فرشتے عرض کریں گے کہ اے اللہ، تیرے حکم پر ہم نے قیام کو، رکوع سجود کی، تسبیحات کی، تو نے ہمیں حکم دیا تھا دنیا میں جانے کا، ہم گئے تیرے ان بندوں کے پاس کہ جنہوں نے خطائیں بہت کی تھی لیکن دنیا میں بھی تجھ سے ڈر گئے تھے اور اپنے گناہ و خطا کو لے کر رو رہے تھے، تجھ سے معافی مانگ رہے تھے۔ پہلا تو نے ہمیں حکم دیا تھا کہ نور کے پیالے میں ان کے آنسوؤں کو جمع کرو۔ قیامت تک ہم یہی کرتے رہے اللہ۔ آج اس پیالے کو لے کر ہم حاضر ہیں جس میں محفوظ شدہ بندوں کے آنسو ہیں۔ اے اللہ، تو نے دنیا میں بخش دیا، لیکن جسے تو نے سزا دی ہے یہ انہی بندوں کے رشتہ دار ہیں۔ جسے تو نے بخشا ہے یہ انہی بندوں کے رشتہ دار ہیں۔ اے پروردگارا، ان آنسوؤں کے وسیلے ان گنہگار بندوں کو معاف فرما دے۔ رحمت ہم بہانا بھی جو ہے ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کہ اے فرشتے اعظم، جہنم کی زنجیریں کاٹ دو، میری رحمتیں گوارا نہیں کرتی کہ میرا کوئی بندہ میرا خوف لے کر اپنی آنکھوں میں آنسو لائے اور ان کے
آنسوؤں کو وسیلے کے طور پر پیش کیا جائے اور میں اس سے مسترد کر دوں. نہیں نہیں، ان آنسوؤں کے بدلے میں نے ان تمام گنہگار بندوں کو معاف فرما دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ومن يعمل سبحان مثقال اللہ. ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره. تو اے مسلمانوں، یہ ماہ شعبان المعظم ہے، آنے والا مہینہ رمضان المبارک ہے. ٹریننگ ابھی سے لے لو، تربیت ابھی سے لے لو اور اپنے کو درست کر لو، اپنے کو صحیح کر لو، اپنا احساس بیدار کر لو. زندگی میں کیا خطا بھول گناہ کیے ہیں اسے اکٹھا کر کے ارحم الراحمین کی بارگاہ میں پیش کر دو. وہ رب العالمین ہے کہ جو منتظر ہے کہ میرا بندہ میری طرف پلٹے. یہ وہی وقت ہے. علماء سے پوچھو، اللہ تعالیٰ ہر رات